لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار اور ناظرین محترم، ہم نے سبق نمبر 33 میں ادغام کا قاعدہ سیکھا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ یرملون یہ 6 حروف کا مجموعہ ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ مجموعہ سکھایا جاتا ہے، یرملون۔ اس کے اندر یہ سارے حروف ادغام موجود ہیں۔ ان میں سے 4 حروف پر ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ 4 حروف ہیں یا، واو، میم اور نون۔ ان کا مجموعہ ہے یؤمن۔ اور 2 حروف را اور لام، ان پہ غنہ کے بغیر ادغام ہوتا ہے۔ ان کا مجموعہ رلا، یاد رکھنے کے لیے۔ اب ہم کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مثالیں لے لیتے ہیں ایسی کہ جن میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی یا، واو، میم اور نون آئے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا اور نون درمیان میں سے ختم ہو جائے گا، اس کی آواز نہیں آئے گی۔ نون سے پچھلے حرف کو براہ راست آگے حروف یرملون میں سے جو بھی حرف ہو اس سے ملا دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے ادغام۔ اب پہلی 4 مثالیں جو یہاں پہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں نون ساکن اور اس کے بعد حروف یرملون آ رہے ہیں۔ ان کی ادائیگی کو ذرا غور سے سمجھیے۔ می یومن، می یومن، من ولی، من ولی، من نصیر، من نصیر، من مثلہ، من مثلہ۔ اگلی 4 مثالیں تنوین کے ساتھ ہیں۔ ھدی و ذکری، ھدی و ذکری، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ اس کے بعد اب وہ مثالیں ہیں جن میں نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہاں بھی ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ یک اللہ، اب کاف کو ہم نے براہ راست آگے لام سے ملا دیا، ادغام کر دیا، نون کی آواز درمیان میں سے ختم ہو گئی اور ناک میں آواز کو ہم نے روکا نہیں ہے۔ یک اللہ، یک اللہ، محمد الرسول اللہ، تنوین کے بعد را، محمد الرسول اللہ، من ربہم، من ربہم، مصدقا لما، تنوین ہے قاف کے اوپر، 2 زبر ہیں اور آگے لام ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام ہے بغیر غنہ کے۔ مصدقا لما، ویل لکل، ویل لکل۔ تو امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں جہاں جہاں پہ حروف یرملون آ جائیں اور ان سے پہلے نون ساکن یا تنوین ہو تو اسی طرح ان کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔